بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ نماز میں خضوع پیدا کرنے کے لیے جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ معاون بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں، جو اذکار، جو آیتیں قرآن مجید کی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اگر اس کے معنی ہم لوگ اس پر غور کریں تو بہت زیادہ اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف جو ہے یعنی توجہ کو رکھنے کے لیے اور پورا کنسنٹریشن نماز پر لانے کے لیے جو ہے ہم کو بہت زیادہ اس میں مدد ملتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل جو نماز کا فائدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو یہ نفع انسان کو جو ہے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی اگر وہ نماز میں غور کرے، نماز کے معنی اس کو معلوم ہو، اس کی طرف اس کی پوری توجہ ہو، پورے دھیان کے ساتھ وہ اگر جو ہے ان اذکار کو پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو اللہ کا دھیان ملے گا اور وہ نماز اس کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 باتیں جو شاید میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں کا خاص طور پر مطالبہ ہے. ایک یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ہو، اس میں غفلت نہ ہو. دوسری چیز جو نماز کے سلسلے میں مطلوب ہے وہ ہے خشوع. یہ 2 باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ جنت الفردوس کے مستحق بنیں گے، ان میں جو ہے ان کا بھی تذکرہ ہے. تو بہرحال نماز ایک تو پابندی کے ساتھ پڑھنا، دوسرے خشوع اور دھیان اور استحضار کے ساتھ پڑھنا، یہ دونوں چیزیں نماز میں مطلوب ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ابھی ہم لوگ یہ ہمارا تیسری ویڈیو ہے، تیسرا پارٹ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے تعلق سے. تو آج ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ جو ہے سیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے. فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ابتدائی صورت، قرآن مجید کی سب سے ابتدائی صورت. اس کے بہت اپنی جگہ پر بہت سارے فضائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صورت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم ہے. اگر ہم ذرا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا نماز میں فرض قرار دیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں جو ہے کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کم سے کم ایک مسلمان کو دن میں 17 مرتبہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو دہراتے ہیں. انسان ان کلمات کو جو ہے ایک مسلمان ایمان والا اپنی نماز میں دن میں کم سے کم 17 مرتبہ، اگر نوافل کا اگر پھر جو ہے وہ شمار کرے تو اور زیادہ. تو اتنی زیادہ اہم صورت، اور اس کے اپنی جگہ پر دوسری فضائل اور بھی ہیں، لیکن خالی اس بات پر اگر ہم لوگ غور کریں کہ نماز میں روزانہ 17 مرتبہ کم سے کم ہر مسلمان اس کو دہراتا ہے، تو کیا آخر اس صورت میں کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ اس پر غور کریں گے شروع سے. سب سے پہلے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کی یعنی آیت تو نہیں ہے لیکن جو ہے قرآن مجید کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ تم جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی یعنی پناہ حاصل کرو شیطان مردود سے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ سے پناہ حاصل کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے لیکن آیت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یعنی جس کو استعاذہ کہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب ہم لوگ پہلے سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے
اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی حفاظت، پناہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اور کس چیز سے میں حفاظت چاہتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، شیطان سے بچنے کے لیے۔ اب شیطان کون شیطان؟ الرجیم، جو مردود ہے، جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بہت آسان ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے جو کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ بہت آسان ہے، اس کو ہم سب جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ کلمات قرآن مجید پڑھتے وقت بھی ہم کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کب کب ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں؟ ایک تو جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو جب غصہ آئے تو اس وقت بھی اس کو جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب کوئی دل میں وسوسہ پیدا ہو، کوئی جو ہے غلط خیالات آئے ہیں دل میں، یا جو ہے کوئی پریشانی ہو، بار بار الجھن ہو رہی ہو کسی وجہ سے، تو اس وقت بھی جو ہے ہمیں اللہ کی پناہ یعنی مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو اعوذ باللہ اس وقت بھی پڑھنا جو ہے یعنی مسنون ہے، اس وقت بھی پڑھنے کی جو ہے ہمیں قرآن مجید میں تعلیم دی گئی ہے۔ تو اعوذ باللہ ایک تو جو ہے قرآن مجید پڑھتے وقت پڑھنا ہے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو دوسرے جو ہے اس کے علاوہ کبھی غصہ آئے تب بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی دل میں وسوسہ پیدا ہو، کوئی غلط خیال پیدا ہو، کبھی جو ہے گناہ کا وسوسہ آ رہا ہے، کوئی اور وسوسہ ہو، تو اس وقت بھی جو ہے اعوذ باللہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ہوا اعوذ باللہ من الشیطان۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو گرامر کی بہت ساری جو ہے باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آئندہ آنے والی جو ہے ایک بار جو ہے پوری نماز کا ہم لوگ ترجمہ سیکھیں گے بریفلی، اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ گرامر کا پارٹ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ سیکھیں گے۔ اگر ہم لوگ گرامر بھی سیکھتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے قرآن مجید کی آیتیں، بہت ساری آیتیں ہم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر ہم لوگ صرف نماز میں پڑھنے والے اذکار، آیتیں، اس کا اگر معنی مفہوم اور تھوڑا سا گرامر سیکھ لیں، بیسک گرامر، تو اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو وہ انشاءاللہ جو ہے آئندہ جو ہے یہ پورا سلسلہ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہرحال ابھی فی الحال اتنا ہمیں جو ہے سمجھنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کی پناہ سے بڑھ کر اللہ کی پناہ اگر کسی کو مل جائے تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے بسم اللہ آیت منہا، کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور ہم لوگ بھی اس کو جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں۔ بعض ائمہ کے ہاں بڑی آواز سے پڑھتے ہیں، جہرن پڑھتے ہیں، اور بعض ائمہ کے ہاں جو ہے سرن پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال تو اب ہمیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اور وہ کام مکمل ہوتا ہے، اور جو بھی جو ہے کوئی بڑا کام، اہم کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ مطلب اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کون ہے اس کا تعارف اللہ تعالیٰ کرائیں، اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، رحمان کے کیا معنی ہیں؟ رحمان کے معنی رحم کرنے والا، اور رحیم کے کیا معنی ہے؟ رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا۔ تو رحمان اور رحیم دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحم ہی ہے، روٹ ورڈ جو ہے وہ دونوں کا رحم ہی ہے، رحمت، دونوں کے معنی میں رحمت ہے۔ اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر مبالغہ ہے، مبالغہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز میں بہت زیادہ جو ہے یعنی
بہت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اچھا رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ بار بار رحم کرنے والا، یعنی ایک بار رحم کر دیا پھر چھوڑ دیا، ایک بار معاف کیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں، یعنی بار بار ہمیشہ رحم کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے۔ اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی کام جو ہے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا تعارف کرا رہے ہیں پہلی آیت میں قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اب اللہ کا تعارف کہاں سے ہو رہا ہے؟ کہ اللہ وہ ہیں جو بڑے بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے۔ الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب یعنی بار بار کنٹینیوس رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی مرسیفل، ایک بار رحم کر کے چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت میں دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اللہ کی رحمت میں جو ہے تسلسل بھی ہے، یعنی ایک بار رحم کیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ بار بار اللہ تعالیٰ رحم کرتے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ کوئی بھی اچھا یعنی جیسے پوچھے بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، بولتے ہیں الحمدللہ، گھر میں سب لوگ کیسے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے موقعوں پر ہم لوگ جو ہے یہ کلمات استعمال کرتے ہیں اپنی عام جو ہے یعنی بول چال میں بھی۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی الحمدللہ کے حمد کے معنی تعریف، ایک معنی، اور ایک معنی جو ہے شکر کے۔ حمد کے دو معنی آتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر، تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، سارا شکر اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ہم کسی موقع پر الحمدللہ بولتے تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ سارا شکر اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اب اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ساری چیزیں مہیا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں لارڈ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہیں، پرورش کرنے والے ہیں اور ساری چیزیں مہیا کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، سارا شکر اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ اب یہاں اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ رب العالمین، اللہ رب ہیں، العالمین سارے جہانوں کے، سارے جہانوں کے رب ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کا شکر ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے، اور جو آدمی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی اس بات کا اعلان بھی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی نعمت کو اور بڑھائیں گے، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو بار بار جو ہے ہمیشہ آدمی کو جو ہے اپنی زبان پر اس کا ورد رکھنا چاہیے ہر موقع پر، بلکہ بعض حدیث کی روح سے جو ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کوئی پریشانی بھی ہو، کوئی ناپسندیدہ چیز بھی نظر آئے، تب بھی جو ہے الحمدللہ علی کل حال پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم لوگ بولتے ہیں تو اس کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سارا شکر اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کے، پوری کائنات کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں۔ اب رب کی صفت پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے رب۔ رب کا مطلب پالنے والا۔ اب یہ صفت کتنی اہم ہے دیکھیے ہماری زندگی میں، اور خاص طور پر جو ہمیں اپنی یعنی زندگی میں اس صفت کو اپنے دل دماغ میں کتنا بٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نماز میں رب بار بار جو ہے ہم لوگ دہراتے ہیں، ربنا لک الحمد رب اغفر لی، اور بہت سارے موقعوں پر جو ہے ہم لوگ جو ہے اس صفت کو، اللہ کی اس صفت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، بنیادی بات، کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ساری دنیا کے، ساری کائنات کے انسان، دنیا میں جتنے قیامت تک آنے والے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے انسانوں کے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا آدم علیہ السلام کی پوچھ سے، جو بھی پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، اور پھر ان سب سے جو ہے الستو بربکم، اللہ نے ایک عہد لیا تھا
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہر ایک نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ہم سب سے جو ہے عالم ارواح میں ہر انسان سے جو آج اس دنیا میں موجود ہے، جو موجود نہیں ہے اور جو آنے والے ہیں، ان سب سے یہ عہد اللہ نے لیا تھا۔ اب اس عہد کو پھر انسان دنیا میں جا کر بھول جائے گا، تو اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، سوالات انبیاء ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر وہ اللہ کی وہ صفت، وہ عہد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یاد دلایا کہ تم سب نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اب اس عہد کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، ہماری نماز میں گویا اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اللہ کو ہم نے رب مانا ہے، اللہ کی ربوبیت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، اب وہ ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اتنی یعنی اہم صفت دیکھیے، پھر اس کے بعد پوری زندگی اس پر انسان جو ہے ایمان والا نماز اپنی نمازوں میں اس کی مشق کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ربوبیت جب اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر جب اس کی موت آتی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ پوچھا جائے گا۔ تو اگر اس نے نماز کی پابندی کی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ آدمی صحیح جواب دے گا جس نے اپنی نماز دھیان سے پڑھی ہے، توجہ سے پڑھی ہے، اللہ کی صفات کا جو ہے دھیان کرتے ہوئے پورے استحضار کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ اس کا جواب جو ہے آسانی کے ساتھ دے دے گا، کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی گویا جو ہے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فوراً جو اللہ کی صفت ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ ہے اللہ کی ربوبیت، جو ہمارے دل کے رگوں میں جو ہے وہ بٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یا پھر جو ہے قبر میں جب سوال ہو تو انسان اپنی زبان سے نہیں بول سکے گا، اس کا دل بولے گا، تو دل میں جو چیز بیٹھی ہوگی وہی چیز باہر نکلے گی۔ تو عالم ارواح میں جو سوال کیا گیا تھا وہ تمہارا رب کون ہے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اس کے بعد سب نے مانا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد پھر اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہے کہ تم سب کا رب، پوری کائنات کا رب اللہ ہے۔ اچھا ایک جو ہے اشکال بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے بعض مرتبہ کہ یار ہمیں تو یاد نہیں ہے وہ عہد ہم سے لیا گیا تھا، ہم کیسے مانیں؟ بہت ساری چیزیں دنیا میں جو ہے اس کی مثال جو ہے یہ بہت آسان سی مثال ہے، جیسے بہت ساری دنیا میں وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں یاد نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، اتنا یقینی جو ہے ذرائع سے ہم کو وہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ پھر اس میں ذرا برابر شک نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری ماں، جس ماں نے ہم کو جنم دیا، جس ماں نے ہم کو جنا ہے، ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ کس عورت کے بطن سے جو ہے اس کی ولادت ہوئی ہے، کس عورت نے اس کو جنم دیا؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے کس کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کون ہے، اللہ کہ جو ہے وہ کسی یعنی ایسے غیر مہذب علاقے میں رہتا ہو جہاں خاندانی نظام نہ ہو، جو ہے رشتہ داری کا پتہ نہ ہو، باپ کون ہے ماں کون ہے نہیں پتا ہو، تو وہ الگ بات، لیکن عام طور پر جو ہے ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے۔ لیکن اس کا جواب اسے کہاں ملا کہ میری ماں فلاں عورت؟ اگر کوئی بولے غلطی سے کسی نے بولا بھی کہ تیری ماں نہیں ہے تو اس کو غصے سے مارنے جائے گا، آدمی مارنے دوڑے گا۔ تو ماں کون ہے یا ہمیں کس سے معلوم ہوا؟ لوگوں نے بتایا، اس کو دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے اس کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باتیں اتنے لوگوں سے سنی کہ اس کا یقین بالکل اب وہ جو ہے غیر متزلزل یقین ہو گیا۔ ایسے اللہ کی ربوبیت اللہ نے سمجھانے کے لیے جو ہے نبیوں کو بار بار بھیجا، ایک کے بعد ایک نبی آئے، سب نے یہی بتایا کہ تم سب کا پوری کائنات کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار بتایا، اور وہ بھی ایسے انسان بتاتے تھے جو دنیا کے سب سے اچھے انسان، سب سے سچے انسان ہوتے تھے، سب سے با اخلاق انسان تو بتاتے تھے۔ تو اس کے بعد بھی پھر انسان اس میں شک کرے کہ میرا رب واقعی اللہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ بہت بیوقوفی کی بات ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کی ربوبیت اس آیت میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ ہم لوگ جب اس آیت کو پڑھیں تو اس تصور کو جو ہے تھوڑی سیکنڈ نہیں بلکہ فریکشن آف سیکنڈ، کچھ لمحوں کے لیے اس کی ایک سین ہماری نظروں سے گزرے، اس پوری کائنات کا، پوری آسمان زمین چاند سورج ستارے، اس بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ ہے۔
سب کا پالنے والا اللہ ہے. یہ ایک لمحے کے لیے جو ہے ہمارے ذہن میں یہ نقشہ ہے. اس طرح سے ہمیں نماز میں دھیان ملے گا. ورنہ پھر ہم اپنی جو ہے یعنی اپنی دنیا میں گھومتے رہیں گے اور نماز میں جو ہے ان آیتوں کو ایسی طوطا مینا کی طرح پڑھتے رہیں گے تو پھر نماز میں دھیان خشوع نہیں پیدا ہوگا. تو نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو ہم لوگ اپنی زبان سے بول رہے ہیں صرف اس پر بھی غور کریں, تب بھی جو ہے بہت زیادہ اللہ کا دھیان مل سکتا ہے. ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر آگے اور اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.